تقریباً موجودہ حکومت کو حلف اٹھائے ہوئے 31 ماہ گزر چکے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان، اور اس ڈیجیٹل پاکستان کی جو پہلے پلر ہے وہ ہے کنیکٹیوٹی. اور اسی طریقے سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے جو منسٹر آف آئی ٹی کی بھی ہے اور جو مجھے ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد نبو صدیقی صاحب کی بھی ہدایت ہے کہ ان انٹرپٹیڈ کنیکٹیوٹی یعنی بلا تعطل نیٹ ورک کی فراہمی. ہم اسی اصول کو مد نظر رکھ کر اپنی منسٹری آف آئی ٹی کو چلا رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں کی گئی ہیں جسے کہتے ہیں کہ انقلابی اصلاحات، قواعد کی تیاری اور کئی سنگ میل عبور کرنے کے علاوہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کے عزم کے ساتھ عوام کے سامنے فخر سے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان میں کیا چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو میں چیزیں بتاؤں گا اس سے ہزاروں کے تعداد میں نوکریاں بھی نکالی گئی ہیں تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو طول عرض میں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا حیدرآباد ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، پنجاب ہو، ان تمام جگہوں پہ نوکریاں بھی ہزاروں کے تعداد میں فراہم کی جائیں گی. آج اس پریس کانفرنس کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، منسٹری آف آئی ٹی کی سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ ٹیکس ریڈکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے منسٹری آف آئی ٹی نے آج سے 8 ماہ پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹیکس ریڈکشن کے حوالے سے ایف بی آر کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لینا. الحمدللہ پرائم منسٹر نے منسٹر آف آئی ٹی سے ملاقات کے 1 گھنٹے بعد یہ کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی نے مختلف میٹنگیں پچھلے کئی مہینوں سے جاری و ساری رہی، اور ان میٹنگوں کو جاری ساری رہنے کے بعد جو چند فیصلے کیے گئے وہ میں کیا منسٹری آف فائنانس کو کنونس کیا، اور وہ 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز کم کر کے 16% کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی اور پاکستان کے تمام لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اور اب جب موبائل فون استعمال کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے خریداری کے لیے جاتے ہیں سم کارڈ پہ 250 روپے آپ سے ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے. منسٹری آف آئی ٹی مسلسل 1 سال سے بلکہ 2 سال سے گورنمنٹ کو کنونس کر رہی تھی کہ یہ 250 روپے ٹیکس آپ سم کارڈ پہ کیوں لیتے ہیں. الحمدللہ فائنلی دا ایف بی آر، دا فائنانس منسٹری، اسٹیٹ بینک اس بات سے ایگری کر گئی ہے کہ وہ سم کارڈ پہ وہ 250 روپے وصول نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ڈائریکٹلی فائدہ کس کو؟ عام عوام کو فائدہ ہے، عام پبلک کو فائدہ ہے، اور بالخصوص جو لوور مڈل کلاس ہے، جو لوور طبقہ ہے، ان کو اس سے بڑے فوائد حاصل ہوگی کہ ہر سم کارڈ پہ اب ان کے 250 روپے کی بچت ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم نے ایک اور امپورٹنٹ چیز کیا، کابینہ نے وزارت آئی ٹی ٹیلی کمیونیکیشن کی ریکویسٹ پر ٹیلی کمیونیکیشن سروس کے مد میں پی ٹی اے لائسنس کے حامل تمام ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں پر 8% سے ٹیکس کم کر کے 3% تک لانے کا فیصلہ کیا ہے. اگین اٹس اے گڈ بریک تھرو. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اور بالخصوص ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بڑی خوشخبری ہے. وہ کیا ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کو اب انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے. یہ کون سا ٹیکس آپ نے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹیلی کمیونیکیشن سروس، ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا، میں آپ کو جو کیبنٹ نے اپروو کیا اس کی ایک لائن پڑھ کے بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کتنا بینیفٹ ہے. ٹیلی کام سیکٹر انکلوڈنگ سیلولر آپریشن ویئر کلاسیفائڈ ایز انڈسٹری، یعنی اب ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے. اس سے یقیناً جسے کہتے ہیں کہ جو بینیفٹ دوسری انڈسٹری کو تھا، جو آسانیاں جو ٹیکسز میں چھوٹ تھی، وہ اب ٹیلی کام سیکٹر کے بھی انڈسٹری کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ یہ سیکٹر کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کچھ اور اچیومنٹ بھی ہے جو منسٹری آف آئی ٹی نے مختلف ادوار میں پچھلے 4 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے میں کیے. میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو پچھلے میرا خیال نہیں سنس mid-90s سے ایک رائٹ آف وے، ایک ایسا ایشو تھا جس کو میں ڈارک ہارس کے نام سے یاد کرتا ہوں کہ کسی بھی حکومت جو ماضی میں جو بھی حکومتیں آتی رہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے میں یا کوئی پالیسی بنانے میں ناکام رہی ہیں. ریزن یہ تھا کہ تقریباً 28 ایجنسیاں اس میں ملوث ہوتی تھیں. کون؟ منسٹری آف کمیونیکیشن، منسٹری آف ریلوے، منسٹری آف ڈیفنس، اسی طریقے سے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کینٹونمنٹ بورڈ، میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن، یو سی کونسل.
ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ بیوروکریٹ ان اسلام آباد. ان کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ہم نے اسٹریم لائن کیا اور رائٹ آف وے پالیسی کو ان تمام لوگوں سے منظور کرا کر کیبنٹ سے اپروو کرا دیا. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ بینیفٹ ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا کہ تمام مسائل اب ون ونڈو آپریشن ہوں گے. اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے اس مسائل کو حل کیا جائے گا. تو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. اسی طریقے سے اس میں رائٹ آف وے میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہم نے 2-3 چیز اس میں کی کہ یہ تمام انفراسٹرکچر کو کرٹیکل قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر کسی ٹاور کے ساتھ کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کی دفعات لگائی جائیں گی. تو اب پورے پاکستان میں ٹاورز کے نقصان پہنچانے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا؟ اس کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کامن سروس کوریڈور ہو جائے گا, ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی سیکورٹی ہو جائے گی, اور صحت کے اصولوں پر سیفٹی کے اقدامات, یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف لے کے جائیں گی. اب میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان پرائم منسٹر کا ویژن, تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کنیکٹیوٹی. اور کنیکٹیوٹی میں کیا تھا ہمارے لیے؟ کیا تھا کہ جب ہم کراچی دیکھتا ہوں, لاہور دیکھتا ہوں, پشاور دیکھتا ہوں, کوئٹہ دیکھتا ہوں, ملتان دیکھتا ہوں, تو یہاں پہ کنیکٹیوٹی کی کوئی پرابلم نہیں نظر آتی ہے. لیکن جب میں دیہی علاقوں کو دیکھتا ہوں, انڈر سرو ایریے کو دیکھتا ہوں, ان سرو ایریے کو دیکھتا ہوں, تو یہاں پر کنیکٹیوٹی کی پرابلم ہے. جسٹ ایک دی ایگزامپل ہے پنجاب, راجن پور, مظفر گڑھ, باول نگر, رحیم یار خان. سندھ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تھر پارکر نظر آتا ہے. اگر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو تمام فاٹے ایریاز نظر آتا ہے. اگر ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیرہ بگٹی, جل مکسی, نصیر آباد, ان تمام جگہوں پہ پرابلم ہے. منسٹری آف آئی ٹی نے بالکل یہ فیصلہ کیا انقلابی کہ ہر صورت پہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا جائے گا اور کنیکٹیوٹی کو دیہی علاقوں میں ان سویرے میں پہنچایا جائے گا. اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے؟ میں سب سے بڑی بات بتاؤں کہ پچھلے موجودہ حکومت کے 31 ماہ کے دوران تقریباً 22 ارب روپے ان ان سرو انڈر سرو ایریا پہ خرچ کیا جا رہا ہے, جس سے لگ بھگ 32 مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. آئی ریپیٹ کہ موجودہ حکومت کے 31 ماہ کے دوران تقریباً 22 ارب روپے 32 مختلف منصوبوں پر خرچ کیا جا رہا ہے. میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں, میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا بلکہ 2018-19-20 2-2.5 سال کی فگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوتا کیا تھا کہ یو ایس ایف کے ذریعے جو منصوبے مکمل ہو رہے تھے وہ ہر 2 ماہ کے اوپر ایک منصوبہ دیا جا رہا تھا. لیکن منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بیٹھی کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا اور اس کو تیز کیا جائے. 2017-18 میں میں سمجھتا ہوں یو ایس ایف کی طرف سے صرف اور صرف 6 پروجیکٹ کرائے گئے. 2019-20 میں اس کو ڈبل کر کے 11 منصوبے شروع کیے گئے. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پچھلے 6 ماہ میں صرف یعنی فرام 1 جولائی ٹل 31 دسمبر یو ایس ایف کی طرف سے 15 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں. یعنی ہر 15 دن کے بعد ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے. کہاں کن علاقوں کے لیے؟ ان سرو انڈر سرو ایریاز کے لیے, تاکہ دیہی علاقے کے عوام بھی شہری علاقے کے برابری حاصل کر سکے. یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہے کہ ہائی وے از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. میرے تمام جو لوگ انٹر پروونشل سفر کرتے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ پہ سفر کرتے ہیں, دے آر آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے چند علاقوں کو لیے جس میں N10 ہے, N25 ہے, N50 ہے, N65 ہے, N70 ہے, M3 سے لے کر M5 تک بھی, جس میں لگ بھگ 1300 کلومیٹر کے شاہراہوں کے لیے مختلف پروجیکٹ پر دستخط ہو چکے ہیں, تاکہ ان شاہراہوں پہ چلنے والے لوگوں کی کنیکٹیوٹی متاثر نہ ہو, ان کی سیفٹی سیکیورٹی بھی آپس میں مستحکم رہے, اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والے یا اپنے دوست احباب کے ساتھ رابطے میں رہ سکے. تھوڑی سی میں آپ کو اسی طرح بتا دوں کہ پاکستان کی آبادی لگ بھگ میرا حال ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے لگ بھگ 17.5 کروڑ عوام کے پاس موبائل فون موجود ہے, جو کہ لگ بھگ آبادی کا 84% 83.5% بنتا ہے. اسی طریقے سے براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی آؤٹ آف 22 کروڑ تقریباً 9 کروڑ عوام کے پاس براڈ بینڈ کی سہولت موجود ہے, جو کہ لگ بھگ 44% بنتا ہے.
لیکن منسٹری آف آئی ٹی کی کیا خواہش ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کی خواہش ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھوں میں موبائل فون ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں, لیکن میں حتمی ٹائم نہیں دے رہا ہوں. لیکن اس کے اوپر ہمارا ویژن بھی ہے, اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے کہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایریا, اور ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ جب ملک میں سیاحت کو بڑھانے کے لیے, بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے زرد مبادلہ کمانے کے لیے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ایریا کو ٹارگیٹ نہیں کیا. ہم نے کاغان ہے, ناران ہے, سوات ہے, چترال ہے, جہاں پہ ہماری خواہش ہے کہ تمام جو آنے والے لوگ ہوں ہر صورت میں کنیکٹڈ رہے, موبائل فون کے ساتھ بھی اور ساتھ ساتھ براڈ بینڈ کے ساتھ بھی. تو ان تمام جگہوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, اور اس سال میک شور کر رہے ہیں کہ جون تک یہ تمام پروجیکٹ مکمل ہو جائے.